تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر آج کا نامہ خطبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سننے اور ہم سب کو اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرماویں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 سال کے تھے اور دادا جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، اور دادے نے انتقال سے پہلے یہ نبوت کا ہاتھ خواجہ ابو طالب کے ہاتھ میں تھما دیا، اور محبوب پیغمبر اپنے چاچا کی غربت دور کرنے کی خاطر حضور نے بکریاں چرانی شروع کر دی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے، ہمیں بھوک لگی تو بھوک کے اندر چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھل ہوتے ہیں جنہیں پیلو کے پھل کہا جاتا ہے۔ ہم ان کو توڑ توڑ کے کھا رہے تھے، حضور قریب قریب تشریف لے ایسا رہے کہ کڑویلو آدن کڑویلو، چھوٹے چھوٹے ہم تھے تو ہم بھی کھاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب سیاہ اور اس خوب جو کالے ہوں وہ توڑ کے کھاؤ کہ وہ مزیدار ہوتے ہیں۔ تو ہم حیران ہو کے حضور کو دیکھنے لگے کہ محبوب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضور نے فرمایا جابر جب میں چھوٹا تھا تو بکریاں چراتا تھا، اور بکریاں چراتے ہوئے یہ پیلو چن چن کے کھاتا تھا، تو مجھے اس دن سے تجربہ ہے۔ اور ایک ہے میرا آپ کا بکریاں چرانا، ایک ہے علاقے کے عام لوگوں کا بکریاں چرانا، ایک ہے صحابہ کرام کا بکریاں چرانا، ایک ہے امام الانبیاء کی انوکھا گلا بانی حضور کا بکریاں چرانا۔ میرے نبی اگر خشک زمین کے اوپر بکریاں لے جاتے تھے تو اللہ سبزے کی چادر پیدا کرتا تھا۔ میرے نبی اپنی بکریوں کو لے جاتے تھے بغیر کسی چراگاہ کے، وہ سارا دن میرے محبوب کا دیدار کر کر کے سیراب ہو جایا کرتی تھی۔ حضور نے بکریاں بھی چرائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی سیکھی، اور تجارت سے پہلے ادھار پچھلے جمعہ کی باقی تھی کہ مکہ مکرمہ کے اندر یہ رواج تھا کہ لوگ بالکل بغیر کپڑوں کے سر عام چوکوں کے اندر نہاتے تھے، اور اس بات کو معیوب نہیں سمجھتے تھے، یہ جی مرد ہیں کیوں چھپے ہیں، عورتیں تھوڑی ہیں۔ بغیر کپڑوں کے پھرنا، بغیر کپڑوں کے لڑنا، بغیر کپڑوں کے نہانا، حتیٰ کہ بغیر کپڑوں کے بیت اللہ کا طواف کرنا بھی یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور بعض تو وہ لوگ تھے جو مکے کے مجاور تھے، بیت اللہ کے مجاور، انہوں نے کچھ کپڑے اپنے پاس خاص رکھے ہوئے تھے کہ جی جو تم کپڑے پہن کے آتے ہو وہ پاک ہیں، پتہ نہیں ناپاک ہیں، پتہ نہیں حرام پیسے سے خریدے ہیں، حلال سے خریدے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے تو ہم سے یہ کپڑے کرائے پہ لینے پڑیں گے اور پھر طواف کرنا پڑے گا۔ تو جو غریب لوگ ہوتے تھے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ لوگ بغیر کسی کپڑوں کے پھر طواف کرتے تھے۔ جو صاحب ثروت ہوتے وہ جا کر پیسے بھرتے اور پھر وہ کپڑے کرائے پر لیتے، جب جا کے بیت اللہ کا طواف ہوتا۔ حضور نے فرمایا ایک روایت میں ہے کہ جب زمزم شریف کی کھدائی تھی، دوسری روایت میں ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر تھی، تعمیر کے کام میں موٹے موٹے پتھر ہم کندھوں پر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، تو میں بھی پتھر اٹھاتا تھا، تہ بند باندھا ہوا تھا، تو پتھر میرے مبارک کندھوں پر آتے تو نشان پڑ جاتے۔ خواجہ ابو طالب نے مجھے کہا کہ میرے بھتیجے یہ پتھر آپ کو چبھ رہے ہیں، آپ بچے ہو، کوئی بات نہیں، اپنا تہ بند اتار لو اور تہ بند اپنا کندھوں پر رکھ لو، اس کے اوپر پتھر اٹھاؤ تاکہ تیرے کندھے مبارک پہ نشان نہ پڑے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میں نے چادر کو ہاتھ لگایا تھا کہ اچانک میں بے ہوش ہو گیا، اور مجھے اٹھا کر گھر لائے۔ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی۔ ایک ہے تیرے میرے والدین کا ادب سکھانا، پاک پیغمبر کو ادب سکھایا میرے رب نے،
کہا یہ نبی آئے گا ساری امت کو آ کر حیا کا درس دے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر موڑ پہ اپنے پاک پیغمبر کی حفاظت فرمائی ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی تھی جب حضور چھوٹے تھے کبھی کبھی حضور سوئے ہوتے کپڑا ہٹ جاتا، میں کہتی جاؤں کپڑا سیدھا کروں تو میرے جانے سے پہلے پتہ نہیں کون آتا، وہ آ کر میرے محبوب کو کپڑا سیدھا کر لیتے۔ اللہ فرشتوں سے حضور کی حفاظت کرواتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی 15 سالہ عمر کے اندر یہ واقعات بھی آئے۔ مکے والے لڑاکے اور جنگجو تھے، 4 مہینے ایسے تھے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جن کے اندر یہ لوگ بالکل جنگ نہیں کرتے تھے، جنگ بندی تھی۔ ذوالقعدہ سال کا درمیان ہے کیونکہ تجارتی قافلوں کا آنا جانا اس مہینے میں تھا۔ ذوالقعدہ میں لوگ حج پہ جاتے، ذوالحجہ میں حج کرتے، محرم سے واپس آتے۔ 4 مہینوں کے اندر جنگ نہیں، باقی ہر مہینے کے اندر جنگ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب میری عمر 15 سال کی تھی، ذوالقعدہ حرمت والے مہینے کے اندر جو ہے وہ جنگ ہوئی، جس جنگ کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ ہوئی قریش کے خلاف اور میں بھی اس کے اندر شریک ہوا۔ جو خواجہ ابو طالب نے کہا کہ تم شریک ہو جاؤ، دل نہیں چاہتا تھا لیکن چاچے نے حکم کیا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، صرف اتنا تھا آگے بنی قیس والے تھے، ادھر بنی قریش والے تھے، پہلے بنی قیس والے غالب آئے پھر بنی قریش والے غالب آئے، تو میں تیر پکڑا کے اپنے چاچے کو دے رہا تھا، اللہ تربیت کر رہا تھا۔ اے میرے محبوب، آج آپ ابو طالب کو تیر پکڑا رہے ہیں۔ ایک وہ جنگ آئے گی جس کو جنگ احد کہا جائے گا، اس میں آپ تیر پکڑائیں گے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو تیر پکڑائے، فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد یہ تیر لے اور تیر چلا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ سارے صحابہ حضور کو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سعد بن ابی وقاص کو یہ شان حاصل ہے کہ خود پاک پیغمبر نے اسے کہا تھا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ سعد تجھ پہ قربان جائیں۔ یہ وہی سعد ہے جس کی شان میں اللہ نے قرآن اتارا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، جس کی ماں نے بائیکاٹ کیا تھا ایمان چھوڑ دے ورنہ میں بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، تو حضرت سعد نے اماں کو کہا تھا اماں تیرے اندر ایک جان ہے، 100 جانیں ہوں میرے سامنے تڑپ کر نکل جائیں تب بھی سعد پاک پیغمبر کا کلمہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر وہ موقع آیا کہ جب ایک بندے نے وہاں پہ سودا بیچا، عاص بن وائل جو جا کے مشہور مکے کا سردار تھا، سودا خریدا، جب اس نے پیسے مانگے تو اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، وہ ایک دروازے پہ دستک دیتا رہا، لیکن کسی بندے نے اس کی بات نہ سنی، جی عاص بن وائل سے کون جھگڑا کرے۔ وہ مظلوم تاجر ایک پہاڑ پہ چڑھا، اس نے رو کے چیخ کے کہا لوگو تم کب تک غریبوں پہ ظلم ڈھاؤ گے، آج اس نے میرا حق مارا کل تمہارا حق مارے گا، او سرداروں قریشیوں میں تو تمہاری بڑی سخاوت سنتا تھا، نام سنتا تھا۔ اس کی تقریر پہ اتنا اثر ہوا کہ اس وقت میرے چاچا حضرت زبیر بن عبد المطلب سے رہا نہ گیا۔ زبیر بن عبد المطلب نے حضرت آمنہ کے خاندان کو اکٹھا کیا، سیدہ ختیجہ کے خاندان کو اکٹھا کیا، سیدنا ہاشم کے خاندان کو اکٹھا کیا، عبد المطلب کے خاندان کو اکٹھا کیا، ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی اور ان غریبوں کے حق کے اندر ایک بہت بڑا جناب وہاں پر تحریر نامہ طے ہوا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، جس کے اندر سب نے قسم کھائی کہ آج کے بعد کسی کا حق نہیں مارنے دیں گے۔ پھر سب سے پہلے حضور فرماتے میں اس معاہدے کے اندر شریک ہوا، پھر جا کے عاص بن وائل کی دستک دی گئی، سارے سردار گئے، اس سے حق لیا، اس غریب تاجر کو جا کے حق دیا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا مجھے صرف اونٹ بھی دیے جاتے تب بھی میں اس معاہدے سے پیچھے نہ ہٹتا، آج بھی کوئی بندہ مجھے بلائے تو ایسی تجارت کے لیے میں سب سے پہلے پیش نظر آؤں گا۔ سب سے بڑے دیانتدار تاجر تم نے دیکھنا ہو
تو تاجروں میرے پاک پیغمبر کی سیرت پڑھ لینا۔ یہ تاجر باپ کا بیٹا سیدنا عبداللہ بھی تاجر تجارت کے اندر انتقال کر گیا۔ پاک پیغمبر آپ کے بیٹے بھی تاجر تھے، ان کی تجارت امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اس قدر مشہور تھی۔ فرمایا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چوک کے اوپر ایک بندے سے معاہدہ کیا جس کا نام سیدنا عبداللہ بن ابی الحسمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عبداللہ بن ابی الحسمہ کہتے ہیں کہ یہ بعثت سے پہلے کی بات ہے، میں نے کوئی چیز حضور سے خریدی، پھر میں نے کہا میں گھر سے پیسے لے کر آتا ہوں پھر آپ کو دیتا ہوں۔ حضور انتظار میں کھڑے ہو گئے، میں گھر گیا اور میں نے جا کر اپنے کام میں ایسا مصروف ہو گیا، پیسے اٹھانا حضور کو دینا بھول گیا۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، دوسرا دن گزر گیا، دوسری رات گزر گئی، وہ بات یاد نہ آئی۔ تیسرے دن اپنے کام سے میں چلا، دیکھا تو امام الانبیاء پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی چوک پہ میرے انتظار کے اندر ہیں۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ عبداللہ بن ابی الحسمہ، تو نے پاک پیغمبر کو تکلیف دی ہے، وہ امانت دار، وہ دیانت دار تاجر کیا سوچے گا؟ میں جب گیا حضور کے قریب، پاک پیغمبر نے ہلکی سی مسکراہٹ فرمائی، فرمایا عبداللہ تیری وجہ سے 3 دن 3 راتیں میں یہاں ٹھہرا رہا، گھر جاتا میں کھانا کھاتا، میں آ کر یہاں بیٹھ جاتا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرا انتظار کروں گا۔ اللہ کے نبی کو اللہ تربیت دے رہا تھا کہ آپ نے وعدہ پورے کر کے امت کو سبق دینا ہے۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان مکمل نہیں جس کے جو وعدے کے اوپر اتر نہ سکتا ہو۔ آپ نے امت کو پیغام دینا ہے، القریب اذا وعد وفا، شریف آدمی وہ ہوتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے۔ حضور نے بعثت سے پہلے بعض وعدوں کی پاسداری کر کے امت کو وعدہ وفا کا سبق دیا۔ او یارو، پر ہم دیکھتے ہیں معاشرہ ہمارا وعدہ خلافی سے بھرا ہوا ہے۔ تاجر اپنی تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، باپ اپنے بیٹوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، نکاح شریک کر کے پھر وعدے سے مکر جاتے ہیں۔ آج وعدہ خلافی عام ہو گئی، جبکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہوتا ہے وعدہ خلافی سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ وعدہ خلافی کرنا منافق کی نشانی ہوتا ہے۔ پاک پیغمبر کی حیات طیبہ کا یہ بھی ایک سبق ہے کہ حضور 3 دن تک انتظار تو کرتے رہے لیکن اپنی جگہ نہیں چھوڑی، امت کو سبق دیا کہ یہ ساری کائنات تو اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے لیکن محمد عربی اپنے وعدے سے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ پاک پیغمبر کی تجارت مشہور ہوئی، دیانت مشہور ہوئی۔ یہ چلتے چلتے مکے کی سب سے امیر عورت، مکے کی سب سے مالدار عورت جس کو دنیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، اس تک پہنچی۔ یہ وہ امیر کبیر عورت تھی۔ جب مکے سے قافلے چلتے تھے، سارے قافلے کا سامان ایک طرف رکھو، اس عورت کا سامان اس سارے قافلے سے بڑا ہوتا تھا تو یہ اپنے قافلے کے اندر کچھ لوگ بھیجتی جس کو اپنا سامان دیتی، یہ جو ہے وہ بے مزاربت کرتی کہ جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا کیا جائے گا۔ جب حضور کی دیانت کے چرچے سنے، متانت کے چرچے سنے، امانت کے چرچے سنے، حضور کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال لے کر جائیں گے مجھے نفع زیادہ ہوگا، میں آپ کو عام تاجروں سے نفع زیادہ دوں گی، آپ مہربانی فرمائیں۔ حضور نے قبول فرما لیا۔ سیدہ خدیجہ کا مال لے کے حضور شادی سے پہلے، نبوت سے پہلے، ابھی حضور کی 24-25 سال عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے شام کی طرف جا رہے ہیں اور آپ نے سیدہ خدیجہ نے اپنا غلام کو جو کہ مشہور ہے اس غلام میسرہ کو ساتھ بھیج دیا۔ وہ میسرہ بھی حضور کے ساتھ ہے اور حضور کی عادات دیکھتا ہے، حضور کی مبارک معجزات دیکھتا ہے۔ جہاں پیغمبر بیٹھتے ہیں درخت آپ پہ سایہ کرتے ہیں، حضور دھوپ کے اندر سفر کرتے ہیں، اوپر سے ابر اور آ کر بادل آپ کے اوپر سایہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا رہا۔ سب سے اہم چیز جو اس نے دیکھی، جب حضور شام کے قریب پہنچے، بصرہ کے مقام کے اوپر پہنچے، حضور ایک جگہ آرام فرما ہوئے، ایک کنیسہ تھا گرجا گھر، وہاں سے ایک راہب نکلا جس کو دنیا نستورہ راہب کہتی ہے، یہ مشہور واقعہ ہے۔ وہ وہاں سے بہر آیا، اس نے آ کر حضور کو غور سے دیکھا، کہا میسرہ یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ جوان قریشی ہے۔ کہا اس کی آنکھوں کے اندر جو سرخی ہے کیا وہ سرخی ہمیشہ رہتی ہے؟ کہا ہاں یہ سرخی ہمیشہ رہتی ہے۔ کہا یہ بتاؤ اس کے ابے کا نام کیا ہے؟ کہا ابے کا نام عبداللہ ہے۔
دادے کا نام عبد المطلب ہے، پردادے کا نام ہاشم ہے۔ تو اس نے کہا وَهُوَ نَبِيٌّ وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاء، میں نے اپنی کتابیں پڑھی ہیں، یہ سب سے آخری نبی ہوگا، اللہ اس کو نبوت کا تاج پہنائے گا۔ پھر اس نے کہا لات منات کی قسم کھا کے اپنا صحیح نام بیان کرو۔ حضور نے فرمایا لات منات کی کیا بات کرتے ہو، میں تو ان کے ساتھ گزرتا ہوں، ان کو نگاہ بھر کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، میں اس کی قسم کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا پھر میں آپ کو رب کی قسم دیتا ہوں، رب کی قسم کھا کے اپنا نام بیان کرو۔ پھر حضور نے اپنا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا۔ پھر اس نے کہا خدا کی قسم ہے یہ آخری نبی ہیں، میں یہ لکھ کے دیتا ہوں۔ پھر حیرت اس وقت زیادہ ہوئی جب حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھے، وہ درخت اتنا سوکھا ہوا تھا جس پر ایک پتا نہیں تھا۔ جب حضور نے اس کے ساتھ ٹیک لگائی، اچانک وہ درخت سر سبز ہو گیا، اچانک اس درخت کے اوپر پتے اگنے لگے، اس درخت کو میوہ جات لگنے لگے، وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، جس کو دیکھ کر سارے مجمع کی روح خوش ہو گئی۔ قربان جاؤں پاک پیغمبر کے معجزے پہ، پاک پیغمبر کی تجارت امانت دیانت پہ، وہ جس درخت کے ساتھ مصطفیٰ ٹیک لگا دے، اس درخت کے اندر جمال آ جائے، جس صدیق کے کندھوں پہ پیغمبر سوار ہو جائے، اس صدیق کے اندر کمال آ جائے، جو درخت کو دیکھے اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائے، خوش ہو جائیں، جو صدیق کو دیکھے اس کا ایمان تازہ ہو جائے۔ وہ درخت بھی کمال والا، وہ صدیق بھی کمال والا۔ لیکن صدیق کو جب میں نے پڑھا، صدیق اکبر کہا کرتے تھے مجھے حضور کی خوشی سے اپنی خوشی محسوس ہوتی تھی، جب میں ہجرت پہ گیا حضور کو بھوک لگی تھی، میں ایک دودھ کا پیالہ لے کر آیا، حضور نے پیا، یہ نہیں فرمایا کہ حضور نے اتنا دودھ پیا کہ حضور خوش ہو گئے، نہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ پیا، اتنا دودھ کہ صدیق کے سینے پہ ٹھنڈ پڑ گئی، صدیق کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، صدیق خوش ہو گیا۔ اور پھر میں کیوں نہ کہوں ہر پتھر عقیق نہیں بن سکتا، ہر یار رفیق نہیں بن سکتا، بن سکتے نے کوثر یار لکھاں، ہر یار صدیق نہیں بن سکتا۔ کتنا خوش نصیب ہوں گے وہ تاجر جنہوں نے آمنہ کے لال سے یہ مال تجارت خریدا ہوگا، پیغمبر بلاتے ہوں گے، ریٹ بتاتے ہوں گے، دنیا آ کر وہ مال لیتی ہوگی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال بیچا، مال بیچنے کے بعد پھر پاک پیغمبر پیسے لے کر نہیں آئے، پھر اسی شام سے سارے پیسوں کا پھر دوبارہ مال خریدا، وہ مال جو مکے کے اندر ملتا نہیں تھا، پھر حضور نے یہ ڈبل تجارت کی، وہ سارا مال لے کر آئے۔ جب حضور کا قافلہ واپس آیا، سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑی تھی، اپنی سہیلیاں بھی ساتھ کھڑی ہوئی تھی، کیا دیکھا؟ دو بڑے بڑے پرندوں کی شکلیں ہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، سارا تجارتی قافلہ دھوپ کے اندر ہے، لیکن آمنہ کا لال جس کو سب سے زیادہ چاہت تھی وہ آ رہا ہے تو اس کے اوپر جناب پرندوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ سیدہ خدیجہ بھی حیران ہیں، سہیلیاں بھی حیران ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا یہ سایہ رہتا تھا لیکن یہ سایہ ہمیشہ نہیں رہتا تھا، کبھی کبھی بادل کا سایہ ہوتا، کبھی سایہ نہیں ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ایسے سفر بھی کیے کہ جب ہم سفر پہ جاتے تو سایہ دار درخت حضور کے لیے چھوڑ دیتے، ہم جا کے دھوپ میں آرام کرتے۔ ایسا موقع بھی آیا کہ جب حضور قباء کے اندر تشریف لے گئے، محلہ قباء میں حضور آرام فرما تھے، اتنے میں دھوپ شروع ہوئی، دھوپ حضور کے چہرے انور پہ پڑی، جو مدینے سے لوگ آتے تھے وہ آ کر کوئی تو حضور کو پہلے ملتا، لیکن صدیق پہ پیغمبر کا رنگ اتنا چڑھا ہوا تھا، اتنا چڑھا ہوا تھا کہ وہ مغالطہ لگ جاتا، بعض حضور کو پہلے ملتے، بعض صدیق اکبر کو ہاتھ پہلے ملاتے، حضور کو ہاتھ پہلے بعد میں ملاتے۔ وہ یارو جیسے تم یہ شیشہ سورج کے سامنے رکھ دو تو شیشے کے اندر سورج آ جاتا ہے، یہ حقیقی سورج نہیں ہوتا، یہ سورج کا عکس ہوتا ہے۔ صدیق کا شیشہ دل اتنا صفا تھا، شیشہ اتنا صفا تھا کہ پیغمبر کے سامنے رہتے رہتے عکس مصطفیٰ آ گیا تھا، ان لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا کون سا نبی ہے کون سا صدیق ہے۔ جب صدیق اکبر نے یہ ماجرا دیکھا، صدیق کھڑے ہوئے، سر سے پگڑی اتاری، پگڑی اتار کے پیغمبر کے اوپر سایہ کیا اور سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔
تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے جو سایہ کر کے کھڑا ہے وہ غلام ہے، جو سایہ کے اندر بیٹھا ہے وہ پاک پیغمبر مصطفیٰ ہیں اور صدیق کے آقا ہیں۔ پاک پیغمبر کا سایہ ہمیشہ نہیں رہتا تھا، اور پھر وہ مال حضور نے مکے کی سرزمین کے اوپر بیچا۔ جب حضور نے مال بیچا ہر سال سے ڈبل منافع ہوا تو سیدہ خدیجہ خوش تھی، نفع بڑھ رہا ہے، آج یہ خوشی منا رہی تھی، مصطفیٰ سے اس کو نفع ملا ہے، مال بڑا ہے۔ اس کو کیا پتا تھا یہ وہ پاک پیغمبر ہے جس مصطفیٰ کے آغوش میں آنے کی برکت سے اللہ اس کو امانت عطا فرمائے گا، اس خدیجہ کو اللہ دیانت عطا فرمائے گا، اس مصطفیٰ کی برکت سے اس کو خدا بھی ملے گا، اس کو آ کر ام المؤمنین کا القاب بھی ملے گا۔ اس خدیجہ کو کیا پتا تھا اس پاک پیغمبر کی برکت سے اللہ اسلام بھی عطا فرمائے گا، عرشوں سے سلام بھی عطا فرما چھوڑے گا۔ سیدہ خدیجہ خوش ہیں کہ منافع بہت ہوا، اور منافع اتنا زیادہ تھا کہ ساری زندگی سیدہ خدیجہ کو اس قدر منافع نہیں ہوا، اور ہر تاجر سے زیادہ نفع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آ کر اپنے میسرہ غلام کو بلایا، سنا حال حوال، پھر اس نے کارگزاریاں سنائی۔ یوں پیغمبر جہاں سے گزرتے تھے شجر و حجر سلام کرتے تھے، میرا نبی جہاں سے گزرتا تھا ابر رحمت آپ پر سایہ کرتا تھا، میرا نبی کسی درخت کے ساتھ ٹیک لگاتا تھا، درخت سر سبز و شاداب ہو جایا کرتا تھا، نبی کی آواز لگتی تھی، تجارت کے اندر مال اچانک بک جایا کرتا تھا، میرے محبوب کی امانت کا ذکر ہوا، تجارت کا ذکر ہوا، سیدہ خدیجہ کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، کیوں نہ ایسا شوہر ہو جو امانت کے اندر بھی ہو، تجارت کے اندر بھی ہو، صداقت کا پیکر بھی ہو۔ حضور کی عمر 25 سال ہے، سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال ہے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، اور امانت دار بھی ہیں، تاجرہ بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اور آپ کی صفات میں سے ہے کہ آپ نسب والی بھی ہیں، باحیا بھی ہیں۔ یہ ساری صفتیں، وہ کون سی عورت خوش نصیب تھی جس نے جا کر پاک پیغمبر کو بیان کی، تو پاک پیغمبر نے کیسے نکاح قبول کیا، شادی کا خطبہ کس نے پڑھا، سب سے پہلی شادی حضور کی کیسے ہوئی، وہ خطبہ کیا تھا، کس نے پڑھا تھا، تقریر کس نے کی تھی، کیا تقریر تھی، یقیناً آپ سننا چاہیں گے اگلے جمعہ کے اندر انشاءاللہ زندگی باوفا۔ اگلے جمعہ کے اندر یہ تفصیل حضور کی شادی کی عرض کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔